زرمبش. جی السلام علیکم، میرا نام مریم ہے اور آپ میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھے نور مریم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ریڈیو زرمبش کے توسط سے ہوں۔ ریڈیو زرمبش بلوچستان نیشنل موومنٹ کا چینل ہے اور زرمبش بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب موومنٹ کا ہے، جدوجہد کا ہے۔ تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے جب مجھے دوستوں نے کہا کہ میں ریڈیو زرمبش پہ ایک بات چیت کا سلسلہ شروع کروں۔ تو اس میں تو آج اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے اور انشاءاللہ آپ سب کا بھی ساتھ رہا جو سنتے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں خود ایک ادنیٰ سی سیاسی کارکن ہوں، ایکٹیوسٹ ہوں اور پچھلے 4 سال سے لندن میں مقیم ہوں۔ اس سے پہلے میں پاکستان میں تھی۔ میں کیا کر رہی تھی، میرا کہاں سے تعلق ہے، میرا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے، میرا کام کے حوالے سے کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ اگر جب بھی ضرورت ہوئی یا جب بھی اس حوالے سے کبھی بات چیت ہوئی تو اس پہ یہ تمام باتیں بھی میں کروں گی۔ فی الحال میں آج جس حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے وہ ایک بہت ہی حساس اور سینسیٹیو معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز میرے ذہن میں تھی، وہ یہ کہ میں بہت زیادہ آج شاید میں کیونکہ میں بہت کنفیوزڈ ہوں، کیونکہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے آن لائن بات چیت کرنا، کیونکہ ابھی بھی میں بہت ہی ابھی بھی میں کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ میں نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ میں نے گراؤنڈ پہ کیا ہے، اور گراؤنڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں اور ایک ہیومن انٹریکشن ہوتی ہے اور اس میں آپ ایک فلو میں ہوتے ہیں اور آپ بات چیت کرتے ہیں اور ایک فلو چلتا ہے۔ آن لائن اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ بیکاز آن لائن دیر از اے اسکرین اینڈ اٹس لائک یو آر ٹاکنگ، آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے میرے لیے فی الحال، ہوپ فلی میں آہستہ آہستہ یوزڈ ہو جاؤں گی۔ بہرحال تو باتیں تو بہت ہیں، ایشوز کی بھی کمی نہیں ہے، موضوعات بہت ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ جس خطے سے میرا تعلق ہے اور پھر جس ملک سے میرا تعلق ہے وہاں مسئلوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ بہت زیادتی ہے، بہت زیادتی ہے۔ آج جس حوالے سے میں بات کروں گی وہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، جس بھی انسان کے دل میں احساس ہے، دل سب کے ہے، لیکن کچھ کے صرف دھڑک رہے ہیں اور کچھ میں حساسیت موجود ہے، احساس موجود ہے۔ تو دل میرے خیال سے وہی ہے جس میں احساس موجود ہو۔ تو جس بھی انسان کے اندر احساس ہے اور جس بھی دماغ میں تھوڑا سا بھی شعور ہے، وہ ضرور یقیناً اس حوالے سے درد رکھتا ہوگا اور وہ سمجھتا ہوگا کہ یہ کتنا زیادہ کنسرننگ ہے، یہ کتنا زیادہ دل دہلا دینے والا ہے، یہ خیال بھی۔ میں نے دیکھا ہے، ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے جس کا بھی جو بھی عزیز ہوتا ہے اگر مسنگ ہو جائے، عزیز تو چھوڑ دیں، ہمارا موبائل مسنگ ہو جائے تو بس بے چینی ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ لوگوں کے پیٹس مسنگ ہو جاتے ہیں تو وہ سو نہیں پاتے، اور یہاں تو میں جن کی بات کر رہی ہوں وہ انسان ہیں، وہ ریلیشنز ہیں، وہ کسی کا باپ ہے، وہ کسی کا بھائی ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ کسی کا شوہر ہے۔ تو یہاں تو میں ایسے انسانوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ جن کے پیچھے رہ جانے والے بھی انسان ہیں اور جو لاپتہ ہو گیا ہے دنوں، مہینوں، سالوں سے، بلکہ ایک دہائیوں سے، وہ بھی انسان ہے۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ اچھا، میں صرف بلوچ مسنگ پرسنس کی بات نہیں کروں گی۔ مسنگ پرسنس کا ایک ایشو ایک ایسا ہے جو اکراس پاکستان پھیلا ہوا ہے، چاہے وہ وزیرستان ہو، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، سدرن پنجاب، ہر جگہ مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے اور ہر جگہ سے لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہو رہے ہیں، اور پہلے جو ہے وہ صرف یہ رات کے اندھیرے میں ہوتا تھا، اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ یہ دن دہاڑے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔
ہاں، تو اس حوالے سے میں بات کروں گی۔ اچھا، میرا فرسٹ انٹریکشن جو مسنگ پرسنس کے ساتھ تھا نا، وہ 2007 میں ہوا تھا۔ 2007 میں اس وقت میں طالب علم تھی، میں اسلام آباد میں پڑھ رہی تھی، اور تب یہ وہ وقت تھا جب مشرف نے ایمرجنسی امپوز کی تھی اسلام آباد میں، تو ایز اے اسٹوڈنٹ میں بھی سڑکوں پہ باہر تھی۔ تو تب میں نے ایک دن ہم پروٹیسٹ میں تھے، تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا، حجاب میں خاتون تھی، اور ان کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کی انہوں نے انگلی پکڑی ہوئی تھی، اور ان کے پاس ایک پکچر تھی ایک آدمی کی۔ تو آئی واز کیوریس، میں ان کے پاس گئی، میں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں، کس کی تصویر اٹھائی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے شوہر ہیں، اور یہ لاپتہ ہیں، مسنگ ہیں، اور یہ میرے بچے ہیں، اور میں یہیں کی رہائشی ہوں۔ تو میں بہت پریشان ہو گئی، میرے لیے تب وہ بہت نیا تھا سب کچھ، اور مسنگ سے میرا تو کوئی انٹریکشن نہیں تھا اس سے پہلے، اس لفظ سے کہ لوگ مسنگ ہو جاتے ہیں۔ تو خیر میری تو بہت زیادہ اس وقت دل میں بہت تکلیف ہوئی، اوبویسلی یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ تو میں ان کے قریب ہو گئی، میں نے ان سے اور میں نے دیکھا کہ صحافی بھی ان کو کوئی خاص لفٹ نہیں کروا رہے تھے۔ تو بہرحال یہ میرا ان کے ساتھ پہلا انٹریکشن تھا۔ وہ خاتون آپ میں سے اکثر لوگوں نے جانتے ہیں، بلکہ زیادہ تر جانتے ہیں، آمنہ مسعود چنچوڑا ان کا نام ہے، وہ پنڈی میں رہتی ہیں، اور ان کے شوہر ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کے شوہر کا نہیں پتہ، ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اب تو، عائشہ اینڈ عبداللہ ان کے بچوں کا نام ہے۔ اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، اب بڑے ہو گئے، یہ کتنے سال ہو گئے، 13 سال پہلے کی بات ہے، پوری بدل جاتا ہے اتنا وقت۔ بہرحال تو یہ میرا پہلا انٹریکشن تھا مسنگ پرسنس کے ساتھ۔ اس وقت تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اکراس ہے، بعد میں خیر اسی وقت ہی انہی دنوں مجھے پھر اندازہ ہوا، جب اس پہ آمنہ مسعود چنچوڑا کے قریب ہوئی، ان کے ساتھ تھوڑا کام کرنا شروع کیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک مسنگ نہیں ہے، یہ تو بہت مسنگ ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، مزمل بابا تھے جن کا بچہ اٹھا لیا گیا تھا، 17-18 شاید 19 سال کا لڑکا تھا وہ، اور وہ بہت غریب تھے، اور وہ بہت زیادہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے، اور وہ بہت بوڑھے اور لاچار تھے۔ مجھے تو ابھی بھی ان کی جب شکل آنکھوں میں آتی ہے تو بھول نہیں پاتی میں۔ اس کے علاوہ اور بھی اسلام آباد کے کافی گھر تھے جہاں سے لوگ جو ہیں وہ مسنگ تھے، یعنی لوگوں کے بیٹے مسنگ تھے، بھائی مسنگ تھے، اور یہ تمام جو چیز ہوتی تھی نا، یہ رات کے اندھیرے میں ہوتی تھی، اور مسنگ کون کرتا تھا؟ اسی ملک کی ایجنسیاں کرتی تھی، ISI مینلی کرتی تھی اسلام آباد میں تو، اور وہ رات کے اندھیرے میں آتے تھے گاڑیوں میں، اور لے کے چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد بالکل کوئی پرسان حال نہیں، اور کوئی پتہ نہیں، اور نہ کسی تھانے میں، نہ کسی کچہری میں، بس غائب۔ یہ ہے مسنگ پرسن۔ اور بعد میں پھر پتہ چلا کہ یہ تو ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، اور پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں، جہاں جہاں میرا فرسٹ انٹریکشن تھا، یعنی اسلام آباد، پنڈی، سینٹرل پنجاب، وہاں تو یہ بہت کم ہے، بلوچستان میں اور وزیرستان میں اور سندھ میں وہاں تو یہ بہت زیادہ ہے، بہت شدت کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اور وہاں سے تو ابھی بھی جیسے رف ایسٹیمیٹڈ جو فگر ہے بلوچستان میں، وہ کوئی ہزاروں میں ہے جو لاپتہ افراد ہیں، اور 11 سال ہو گئے وہاں پہ کوئٹہ میں مسنگ پرسنس کے حوالے سے کیمپ لگا ہوا ہے۔ وہ کبھی کوئٹہ میں ہوتا ہے، وہ کبھی کراچی میں ہوتا ہے، لیکن اس کو 11 سال ہو گئے، اور لوگ کم نہیں ہو رہے، وہ جو تصویریں ہیں نا وہ بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو یہ عالم ہے۔ بہرحال تو آج ان چیزوں پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن آج میں اسپیسیفکلی مسنگ پرسنس آف بلوچستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور کیوں کرنا چاہتی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 6 دن سے، بلکہ میں چونکہ لندن میں، پاکستان میں میرا خیال ہے اب 7واں دن شروع ہو گیا ہے، مسنگ پرسنس کے حوالے سے کیمپ لگا ہوا ہے، اسلام آباد پریس کلب کے باہر تھا پہلے، اب وہ ڈی چوک شفٹ ہو گیا ہے۔ اور وہ کون ہیں، کون لوگ کیمپ لگایا ہوا ہے؟ وہ فیملیز آف مسنگ پرسنس ہیں، لواحقین ہیں مسنگ پرسنس کے۔ وہ فیملیز کیا ہیں؟ وہ فیملیز جو ہیں وہ کم سن لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، ینگ لڑکیاں ہیں، اور بوڑھی مائیں ہیں، یعنی ان کی جو لاپتہ افراد ہیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں، یا ان کی بیوی بھی، ان کی بیویاں بھی، یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ ان کے گھر سے مرد تو بچا نہیں۔ تو اب یہ جو ہے یہ اور یہ پہلا کیمپ نہیں ہے، یہ کوئی پہلی ایفرٹ، یہ اسٹرگل نہیں ہے، بلکہ سال ہا سال سے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو لواحقین ہیں، یہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بات کروں گی، اس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئٹہ سے کراچی تک پیدل مارچ بھی کیا۔ نومبر 2013 میں میرا خیال، اگر میں
غلط نہیں ہوں, میں بھول نہیں رہی, سے وہ مارچ شروع ہوئی تھی اور مارچ میں وہ اسلام آباد پہنچی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو سالہ سال سے سپریم کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں کہ عدالتوں میں پیش ہوں مسنگ پرسن. اس پہ بھی بعد میں بات ہوگی, چونکہ ہمارے پاس وقت کی بھی ایک لمیٹیشن ہے, تو اس پہ بھی بعد میں بات ہوگی کہ سپریم کورٹ میں جب وہ کیسز ہوتے ہیں مسنگ پرسنس کے, جب ہیئرنگ ہوتی ہے, جب ذمہ داران کو کال کی جاتی ہے, جو ڈی جی ایف سی ہیں یا آئی ایس آئی کے جو آئی ایس آئی ادارے کے جو بھی افسران ہیں ان کو کال ہوتی ہے, تو وہ تو آتے ہی نہیں ہیں. وہ اس پہ بھی بعد میں بات ہوگی, لیکن فی الحال میں بات کرنا چاہتی ہوں آج ان لواحقین کے حوالے سے. تو اس میں ایک لڑکی کا نام ہے سمی دین محمد. وہ کون ہے؟ اس کی ایک ویڈیو تھی. سمی پچھلے 8-10 سال سے ایکٹیو ہے. ایکٹیو کیا ہے؟ یعنی اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہے, اس کی تلاش میں ہے. وہ بچی سے بڑی ہوتی جا رہی ہے اور وہ اس کی بہن یہ پچھلے 12 سے یہ اپنے والد کی تلاش میں ہے. پچھلے 11 سالوں سے اپنے والد کی تلاش میں ہے. سمی کے والد جو ہیں وہ پیشے سے ڈاکٹر ہیں, سرکاری ملازم بھی تھے. آج ایک ویڈیو تھی اور وہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی کے بھی تھوڑا سا بھی دل میں احساس ہوگا تو دل دہلا دینے والی وہ ویڈیو تھی, جس میں سمی جو ہے وہ سوال کر رہی ہے. سمی سوال یہ کر رہی ہے, سوال کیا کر رہی ہے, وہ اپنی آبیتی بھی سنا رہی ہے. وہ اس میں کچھ الفاظ تھے. وہ کہتی ہے کہ میرے بابا لاپتہ نہیں ہے, صرف میرے بابا لاپتہ نہیں ہے, میرے ماں کی جوانی لاپتہ ہے, ہم بہنوں کا بچپن, ہماری خوشیاں, سکون سب لاپتہ ہے. ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ تلاش بن کے رہ گیا ہے. اور آپ کہتے ہو کہ بلوچ ناراض ہے, بلوچستان پسماندہ ہے. آپ بلوچستان کے ڈاکٹرز, وکلاء, طالب علم, استاد سب لاپتہ کرتے ہو, پھر کہتے ہو کہ بلوچستان پسماندہ ہے. سمی نے اور بھی باتیں کہیں, لیکن یہ جو ایک ویڈیو تھی, یہ جو چند الفاظ تھے, یہ میرا خیال ہے کسی کا بھی دل دہلا دینے کے لیے کافی ہوں گے, دل پگھلا دینے کے لیے کافی ہوں گے. یہ ایک بیٹی کی پکار ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرا باپ, میں یتیم سمجھوں خود کو, یا میں یہ سمجھوں کہ میرے باپ کا چلو سایہ تو نہیں ہے لیکن کبھی دیکھ پاؤں گی. تو مطالبہ کیا کر رہی ہے؟ وہ مطالبہ یہ کر رہی ہے کہ کتنا, ویسے کسی بھی بیٹی کے لیے یہ بہت مشکل بات ہے. ہم سب بیٹیاں ہیں, ہم سب کے باپ ہیں. کسی کے زندہ ہیں, جن کے زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ ان کے سروں پہ رکھے. جن کے وفات پا چکے ہیں تب بھی وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کی قبر پہ جاتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, ایک سکون آ جاتا ہے. یہ وہ لڑکیاں ہیں, یہ وہ بیٹیاں ہیں کہ جن کے باپ لاپتہ ہیں, انہوں نے دیکھا ہی نہیں. سمی کہتی ہے کہ مجھے یہ تو بتا دو, مجھے اگر وہ مر گیا ہے تو اس کی قبر بتا دو. اور میری ڈیمانڈ کیا ہے؟ میری ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ اس کو ریلیز کر دو, میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو کورٹ میں پیش کر دو, جو آپ ہی کی عدالت ہے اس میں پیش کر دو. اور اگر وہ مجرم نکل آتا ہے تو اسے بے شک پھانسی پہ چڑھا دو, تو ہمیں پھر پتہ تو چل جائے گا کہ ہمارے باپ کے ساتھ کیا ہوا. ہم کم سے کم فاتحہ تو کر سکتے ہیں اگر اس کی قبر ہے اور وہ مر گیا ہے تو یہاں تک ایک بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میرا باپ مجرم ہے پھانسی پہ لٹکا دو, اگر مر گیا ہے تو مجھے قبر بتا دو, اور اگر زندہ ہے تو اس کو عدالت میں پیش کر دو. یہ تو ایک ہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے. اور یہ ایک صرف سمی کا معاملہ نہیں ہے, یہاں لاتعداد بہنیں, لاتعداد مائیں, لاتعداد بیٹیاں ہیں جو اپنے پیاروں کے لیے اسی طریقے سے اسٹرگل کر رہی ہیں, جو اس کیمپ میں بیٹھی ہوئی ہیں, جو پچھلے 6 دن سے, اب 7واں ہے, وہ یہاں کیمپ میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور اس پہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس پہ بھی کبھی بات کریں گے. ریاست کا کام تو صرف ڈنڈے برسانا اور مارنا پیٹنا اور دھکے دینا رہ گیا ہے. بہرحال تو یہ تو ہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے. اچھا, دوسری طرف بھی ایک بیانیہ ہے جو کہ ریاست کا بیانیہ ہے, جو کہ اسٹیٹ کا ہے. آج جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا. وہ باپ ہیں, ان کی بچیاں بھی ہیں,
کسی انسان کے لیے ایسی اسٹیٹمنٹ دینا ایسی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے جو کہ صرف انصاف کا تقاضا کر رہی ہیں میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے اف ناٹ ڈائریکٹلی، ویسے تو ڈائریکٹلی، لیکن اگر کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا بھی چاہے تو اف ناٹ ڈائریکٹلی لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے ان لواحقین کو، ان فیملیز کو دہشت گرد اور دہشت گردی سے ملا دیا کہ یہ تو مسنگ پرسنز جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں. بہرحال یہ فواد چودھری نے اگر ڈائریکٹلی نہیں بھی کہا، یہ ریاست کا ایک بیانیہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک بہت مین اسٹریم بات ہے کہ اکثریت جو ہے وہ لوگوں کی جو نان بلوچ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ کہہ کے وہ نظریں آسانی سے چرا لیتے ہیں، اور اس پہ پھر شاید انہیں اپنے ضمیر پہ کوئی گلٹ بھی نہیں فیل ہوتا ہوگا، کوئی ایک ضمیر ہی نہیں جاگتا ہوگا، کیونکہ اس کو تو یہ کہہ کے سلا دیا گیا ہے کہ یہ جو مسنگ پرسنز ہیں نا یہ بیسکلی دہشت گرد ہیں، یہ پاکستان دشمن ہیں، یہ غدار ہیں، یہ را کے ایجنٹ ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو یہ تو بیسکلی چونکہ یہ اینیمی ہو گئے تو اب تو کوئی ان کے حوالے سے درد فیل نہیں ہو سکتا. جب آپ کسی کو اینیمی قرار دیتے ہیں، جب کسی کو آپ غیر دوسرا قرار دے دیتے ہیں تو بیسکلی وہ ایک لکیر کھینچ دی جاتی ہے جس کے بعد آپ اپنے ضمیر کو ہی سلا دیتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ تو دشمن ہے تو اٹس اوکے اگر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے تو، چاہے وہ کتنی بڑی وائلیشن کیوں نہ ہو رہی ہو. بہرحال تو ایک ریاستی بیانیہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ مین اسٹریم کر دیا گیا ہے کہ جو بلوچ ہیں وہ دہشت گرد ہیں، وہ را کے ایجنٹ ہیں، وہ وغیرہ وغیرہ ہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں جو کہ سمی نے بھی کہا کہ اگر ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے بھائی دہشت گرد ہیں، تب بھی یہ فیملیز بھی دہشت گرد ہیں. یہ جو نہتی خواتین یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ینگ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا یہ بھی دہشت گرد ہیں؟ اور پھر میرا یہ سوال ہے کہ اس دنیا میں یہ عدل کا نظام، یہ عدالتیں، یہ کورٹس، یہ قانون، یہ سب کیوں ہے؟ اگر کسی کو غائب کر دیا جائے، اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ یہ جو مسنگ پرسنز ہیں یہ دہشت گرد ہیں، تو تب بھی میرا یہ سوال ہے صرف کہ کیا کسی بھی سوسائٹی میں کسی مجرم کو عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کسی مجرم کو صفائی کا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے؟ کیا جسٹس نام کی کوئی، عدل نام کی، انصاف نام کی کوئی چڑیا ہے، کوئی اس کا وجود ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو عدالتیں کیوں ہیں پھر؟ قانون کیوں ہے پھر؟ اور اگر ہے تو پھر عدالت اور قانون میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا ان مجرموں کو کہ ان کو بھی صفائی کا موقع دیا جائے، ان کی بھی بات سنی جائے؟ اور اگر پھر وہ مجرم ثابت ہو جاتے ہیں تو جیسے سمی اور باقی لواحقین نے کہا کہ آپ کا جو بھی قانون ہے پھانسی دینا ہے، جیسے بھی ہے وہ کر لیں. تو سوال صرف یہ ہے یہاں پر جو کہ میں اپنے آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں اور میں آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں، سب سے پوچھ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا کسی بھی عدالت کے بغیر، کیا کسی بھی قانون کے بغیر کسی کو بھی مجرم قرار دیا جا سکتا ہے؟ کسی کو بھی دہشت گرد قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا کسی بھی دوسرے انسان کو اپنی صفائی کا، کسی بھی مجرم کو اپنی صفائی کا کوئی حق نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. اور جیسے پہلے کہا کہ پھر عدالتیں کیوں ہیں اگر نہیں ہیں تو، پھر قانون کیا ہے اگر نہیں ہے تو یہ ایک سوال ہے. اگر یہ سوال کا جواب مل جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اگر لگتا ہے کہ قانون ہونا چاہیے تو کیا پھر ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے ان مسنگ پرسنس کا؟ لیکن بہرحال ساتھ دینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ سوال کلیئر ہو کہ اگر کوئی دہشت گرد بھی ہے تو کورٹ میں پیش ہونا چاہیے یا نہیں، عدالت تک آنا چاہیے یا نہیں. زرمبش